بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت پنجم کی کتاب ہے۔ یہ سبق نمبر 6 ہے۔ عنوان ہے ہمارے رسم و رواج۔ اس کے اہم الفاظ ہیں تنہا، بسر، قوانین، جغرافیائی، چٹیل، تعاون، توازے، تامل، پنچایت۔ چلیے متن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف طریقے، قوانین اور رسم و رواج اپناتا ہے۔ رسم و رواج سے مراد لوگوں کا ایسا اجتماعی طرز زندگی ہے جو معاشرے میں مقبول ہو۔ کسی بھی خطے میں رسم و رواج کے پنپنے میں موسم اور جغرافیائی خد و خال اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کہیں بہت زیادہ گرمی تو کہیں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، کہیں وسیع و عریض صحرا ہیں تو کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں سرسبز و شاداب وادیاں ہیں تو کہیں چٹیل میدان۔ اسی حساب سے مختلف علاقوں کے رسم و رواج اور رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چلیے الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ پنپنا، ترکیب کرنا یا بڑھنا، مات، شکست دینا، یکجہتی، دوستی یا اتفاق، ترک کرنا، چھوڑنا، چہل پہل، رونق، معزز، عزت دار، سبب، وجہ، اختلافات، جھگڑے یا دشمنی۔ آگے جی ہمارے پاس سوالات ہیں۔ پہلا سوال، رسم و رواج کسے کہتے ہیں؟ تو رسم و رواج وہ اجتماعی ہمارے طور طریقے ہوتے ہیں جو معاشرے میں پنپتے ہیں اور ان کو مقبولیت بھی ملتی ہے، تو ان کے لیے ہمیں خاص ماحول، علاقہ وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ متن کے مطابق اس سوال کا جواب دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اگلے سوالات کو بھی دیکھیے اور پھر درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے ان جملوں کے جوابات دیجئے۔ جیسے پاکستان کی زیادہ تر آبادی رہتی ہے شہروں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں یا قصبوں میں، تو جو بھی درست جواب ہے اس کی نشاندہی کیجئے۔ اس کے بعد مل کر بات کرتے ہیں، اور بات کس موضوع پر کریں گے ہم کہ اپنے علاقے کی کسی ایسی رسم کے بارے میں بتائیے جو آپ کو بہت پسند ہو، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ تو ہماری بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں، بہت سی رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خاص علاقے سے مخصوص ہوتے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے اپنے علاقے کی کسی ایسی رسم کے بارے میں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جن میں غلط الفاظ کا استعمال ہوا ہے، آپ کو ان کو درست کرنا ہے اور جملے دوبارہ لکھنے ہیں۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، تو راوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تذکیر و تانیث کی غلطی ہے۔ آب زمزم کے پانی میں شفا ہے، آب کا مطلب بھی پانی ہے، اور یہاں پر آب اور پانی یعنی دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ ہمیں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، یہ جملہ اتوار اپنے املاک کے حوالے سے غلط ہے۔ استاد کی نصیحت کا برا نہیں ماننا چاہیے، بتائیے اس جملے میں کیا غلطی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے جملے میں بھی درستی کر کے جملہ دوبارہ لکھیے۔ ایک اور سوال ہے، پہلے ان جملوں کو غور سے سنیے۔ احمد ایک ذہین لڑکا ہے، یہ ایک قیمتی گھڑی ہے۔ یہاں ذہین اور قیمتی کو نمایاں کیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہے، یعنی ایسے جملے یا الفاظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کریں وہ اسم صفت کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو جو کہ اس میں صفت ہوں گے وہ چن کے لکھنے ہیں اور پھر ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ لکھائی کی مہارت، خوشی کیسے منائی جائے بتائیے، اس موضوع پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ سرگرمی کیا ہے جی؟ اسکول میں ثقافتی میلے کا اہتمام کریں، تقریب میں میزبان یا کمپیئر کے فرائض انجام دیجیے، اور ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ اس تقریب کی کون سی بات یا سرگرمی خاص تھی۔ اگلا سوال ہے کہ اپنے دوست کو سالگرہ کی مبارک دینے کے لیے ایک کارڈ بنائیں اور اس پر نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار بھی کریں۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ یہ آخری سرگرمی تھی، یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ سبق میں دیے گئے تصورات کو دہرائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔